انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ باقی چیزیں تو بڑی قیمتی ہیں۔ ایک لکڑی کے درخت کو پکڑ کے روتا رہتا ہے وہ مینو پتر دے دے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ مانگ رہا ہے بندہ میرا ہی ہے، دے دو۔ جب بندہ مشکلات میں ادھر ادھر نہیں نہ بھاگتا تو پھر اللہ کی طرف سے عزتیں آتی، پھر وہ لطف کا دور آتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ایک دن دونوں ہاتھ جو ہے نا ایک کرسی کے نیچے چارپائی کے نیچے رکھے گئے اور اس کے اوپر دونوں ہاتھوں پر ان کے پائے رکھ کے نا سارے کے سارے اس چارپائی پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ اس میں پھنسا دیے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گلے میں رسی ڈالی، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھینچتے پھرتے۔ فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے انگارے جھکائے اور مجھے لا کے ننگے بدن اس کے اوپر لٹا دیا۔ فرمایا ایک دن میرے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو پکڑا دیا، باقی بچوں کو کہا پتھر مارو اور ان کو کہا اسے پورے مکے کی گلیوں میں پڑھاؤ۔ اور فرماتے پھر ایک وہ دن تھا کہ میدان بدر تھا، میں کسی شاہ سوار کی طرح کھڑا تھا، ابو جہل کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ فرمایا میں نے پھر وہ بھی دیکھا کہ وہی ابو لہب جو نبی علیہ السلام کے خلاف بدتمیزیاں کرتا تھا، اس کو ایسی بیماری لگی کہ جسم سڑ گیا، مکہ مکرمہ کے چوک میں پڑا رہا، اولاد بھی دفنانے نہیں آئی۔ دو مزدوروں کو پیسے دیے گئے کہ اس کے سڑیل جسم کو اٹھا کے کسی گڈھے میں ڈال دو۔ فرمایا پھر وہ بھی وقت آیا جب مجھے خانہ کعبہ میں اندر نہیں جانے دیتے تھے، پھر ایک دن وہ وقت آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے اور انہوں نے مجھے کہا بلال آج مکے کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا دل بلال دے گا۔ تو میں نے وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ مشکلات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر کے ثابت قدم رہے ہیں۔ تو مشکلات کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، ذرا سا تو کھاتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے فلانی جگہ چل جاؤ۔ آج 2026 میں ابھی یہ حالت ہے، کوئی فلانی جگہ چلے جاؤ، فلاں بندہ بیٹھا ہے وہ تمہیں چٹکی بجائے گا، فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ وہ پیر کی انگلیاں کی کرے گا ایسے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے صبر کے ساتھ بیماریوں میں بھی صبر رکھیں، کاروبار میں بھی صبر رکھیں۔ کوئی بندہ اپنی مہارت سے آگے نہیں جاتا۔ سنیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، جو لوگ مشہور بھی ہیں وہ بھی جب کوئی اللہ مقام دے دیتا ہے نا پھر یہ گپے مارتے ہیں مائک پر کھڑے ہو کے ہم بڑے قابل تھے، ہم نے بڑی اچھی بیوت بنائی تھی، ہماری پلاننگ بڑی بڑھیا تھی۔ نہیں نہیں، اگر قابلیت کے بل پہ لوگوں کو عزت ملتی تو یہ بڑے بڑے افسر بڑے بڑے وزیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے۔ اگر قابلیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے دولت ملتی تو یہ جو اربوں پتی کمپنیوں کے مالک انگوٹھا ٹیک ہیں کئی ان کے سامنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر علم کے ذریعے دولت ملتی، محنت کے ذریعے ملتی تو مزدور صبح 6 بجے لگتا ہے، 8 بجے آ کے شام کو 6 بجے گھر کو جاتا ہے۔ نہ محنت کے بل پر آپ مشہور ہو سکتے ہیں، نہ محنت کے بل پر آپ کما سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے، خدا جب چاہے گا تب قسمت چمکے گی۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے، آپ کا رب نہیں چاہے گا تو جتنی مرضی پلاننگ کر لو آپ کی پلاننگ کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر نیک کام کا ارادہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے اچھا کرنا ہے تو خدا پہ یقین کرو اور چلو پھر اس راستے پہ، اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو، رو نہیں، ہاتھ نہ پھیلاؤ، تڑپو نہیں، قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اگر آپ قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نواز دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ غیر ضروری قرضہ نہیں لینا ہے، ادھر ادھر چھٹپٹانا نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں آج فلاں کے پاس، آج فلاں کے پاس۔ یہ ڈاکٹر کیوں ناکام ہو جاتے ہیں علاج کرتے ہوئے پتہ ہے؟ ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا علاج کرنا شروع کرتا ہے، آپ 15 دن بعد ڈاکٹر ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ اس کی دوائی کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ دوسرے کے پاس، پھر 15 دن بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، تیسرے کے پاس، آخر میں نکھٹو کے پاس پہنچتے ہو اور وہ اپنی بیماری اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہے۔ بیماریوں کی عمر ہوتی ہے بھائی،
مثال کے طور پر کسی کو اگر فرسٹ اسٹیج پہ کینسر ہے 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو ٹی بی ہے 6 مہینے میں ٹھیک ہوگی، کسی کو کالی کھانسی ہے اس کی مدت 5 سال ہے، کسی کو چکن گنیا ہو گیا اس کی مدت 1 مہینہ ہے۔ اب اس کی مرضی ہے ایک جگہ ٹک کے علاج کروا لے، اس کی مرضی ہے 1 درجن ڈاکٹروں سے کروا لے، اس بیماری نے اپنی عمر مکمل کر کے ہی واپسی کرنی۔ اب یہ کرتا کرتا سب ڈاکٹروں سے جب تھک جاتا ہے تو ایک آدھا پوسٹر پڑھ لیتا ہے 2000 پہ 2 چٹکی کھاؤ تو بیماری ٹھیک۔ اب اس نکھٹو کی چاندی اس کو پتا ہے کہ 20 جگہ دھکے کھا کے آ رہا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، تو بس وہ سوچتا بھی اس کو 2 ایک پڑیا بنا کے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر یہ سارے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑے بڑے اسپتالوں میں گیا تھا، بہت دور دور گیا تھا، کہیں سے کام نہیں بنا، اس جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جا کے کام بن گیا ہے۔ بے یقینی، یقین رکھیں، یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے ہمارے دین میں جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، کیا ایک اللہ کی عبادت، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صرف ایک ہی قرآن پاک کو کتاب تسلیم کرنا، ایک ہی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور ایک محمد رسول اللہ کے جو فرمان ہے ان کے علاوہ کسی فرمان کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا اسلام کی، اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرما دی ہے۔ تو پوری استقامت کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دکھوں پہ بھاگے جاتے ہو لون لینے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں گوشت کی دکان تھی، اس نے آواز دی حضرت آج بہت بہترین گوشت ہے لے جائیں، تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا آج رقم نہیں ہے کل لیں گے۔ کہیں جناب پیسے کس نے مانگے، پیمنٹ کل آ جائے گی، سامان آج لے جائیں۔ تو کیا فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کیوں، تیرے سے ادھار کرنے سے زیادہ بہتر نہیں کہ اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں، تمہارے سے قرضہ لینے سے بہتر نہیں کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ گزارا کر لوں، اپنے اسی پرانے گھر میں چند مہینے اور گزارا کر لوں، اپنی اسی گاڑی کو چند مہینے اور چلا لوں، تمہارا قرضہ کیوں لے لوں، تمہارا متی، تمہارا غلام کیسے بن جاؤں۔ تو ذہن نشین کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرضہ نہیں لینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھار نہیں مانگنا ہے۔ عزت نفس بڑی چیز ہے، سیلف ریسپیکٹ بڑی چیز ہے، آتم سمان بڑی چیز ہے، ساری چیزیں اس کے آگے ہیچ ہیں، ختم ہے ساری کی ساری چیزیں۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ انشاءاللہ تعالی مشکلات میں گھبرائیں گے نہیں، مشکلات کا صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔